یہ ویڈیو خان کی تقسیم کے بارے میں ہے۔ اچھا، میں نے ایک ویڈیو لگائی جس میں نے بتایا کہ ایک بندے کا ان کی جو ونڈا ہے نا وہ آپس میں گھر بیٹھ کے آج سے کوئی 30 40 50 سال پہلے ہو گیا تھا، تو اس پر ایک جگہ قیمتی ہو گئی اور دوسری جو ہے اس کی ویلیو اتنی نہیں ہوئی۔ تو جس کی ویلیو اتنی نہیں ہوئی وہ اس بندے کے خلاف جس کی ویلیو بڑھ گئی تھی جگہ کی، وہ عدالت چلا گیا۔ اس نے 40 50 سال کی گردوریاں دکھائیں، قبضہ اپنا شو کروایا اور اس نے بتایا کہ ہمارے بڑوں کی پہلے بیٹھ کے تقسیم ہو چکی تھی۔ تو عدالت نے کہا بھی جہاں جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں۔ تو اس بات کو لے کر اب سارے لوگ جو ہے نا وہ اس بات پہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، بس ٹھیک ہے اب زبانی غلامی جو ہے نا یہ کام چلنے دو، ٹھیک ہے نا جی۔ میرے بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیں، مکمل سنیں، اور اس میں ایک مکمل پیغام ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے گھر بیٹھ کے آپس میں پرچیاں ڈال لی اور جگہ بانٹ لی۔ دادا کی وفات کے بعد آپ کے ابو چاچا تایا پھپھو سب بیٹھے اور بانٹ لی۔ 50 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یا آپ کے ابو کی وفات کے بعد آپ نے والدہ سے جو ہے وہ فیصلہ کروا لیا کہ اس نے بانٹ دیا، تم یہ لے لو، تم یہ لے لو، تم وہ لے لو۔ یا گھر میں پھپھو بڑی تھی، اس سے فیصلہ کروا لیا۔ یا آپ کا پیر صاحب پہ بڑا اعتماد تھا، پیر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے آپ کے ونڈے بنا دیے کہ یہ ایسے ایسے آپ سارے بھائی لے لو، بھائی بہنیں لے لو۔ یا آپ مولوی صاحب کے پاس چلے گئے اور انہوں نے آپ کی تقسیم جو ہے وہ کر دی۔ یا آپ کسی استاد ٹیچر کے پاس چلے گئے اور اس نے جو ہے وہ آپ کو حصے بنا کر دے دیے کہ یہ پڑھا لکھا ہے اور یہ ہمیں حصے بنا دے، ٹھیک ہے جی۔ یا آپ کا کوئی ابو اور کا وہ کوئی دادے کا بھائی تھا، اس سے جو ہے وہ تقسیم کروا لی کہ یہ بڑا بزرگ ہے، بڑا ہے، اس سے کروا لیتے ہیں۔ یا کسی نمبردار سے جو ہے کسی چودھری سے کروا لی، کسی کونسلر سے، ایم پی اے سے، ایم این اے سے کروا لی۔ تو بھائیوں، اس طرح کی ساری جو تقسیمیں ہیں قانونی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یاد رکھیں آپ۔ قانون اپنی جگہ قائم ہے۔ جس کو آپ گھر بیٹھ کے آپس میں تقسیم کریں گے، ان سب میں سے کسی سے بھی تقسیم کروائیں گے، قانونی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ آپ گھر بیٹھے ہیں، ایک بھائی نے دوسرے سے جگہ خریدی ہے، اسے سارے پیسے ادا کر دیے ہیں، قبضہ لے لیا ہے، نہ کچھ کام کرایا ہے، نہ رجسٹری کرائی، نہ انتقال کرائی ہے، وہ 1000 سال بعد بھی مالک نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے جی، جب تک وہ قانونی پروسیس جو ہے وہ آپ پورا نہیں کریں گے۔ تو اس بات کو چھوڑیں آپ کہ یہ میرا بھائی لگتا ہے، یہ بہن لگتی ہے، چاچا ماما پھوپھا لگتا ہے، چھوڑ دیں اب اس بات کو، اللہ کا واسطہ اس بات کی جان چھوڑ دیں اب۔ جتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں وہ یہی جو ہے نا ڈھول پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ہم آپس میں ہیں، آپس میں جو ہے اس بات کو چھوڑیں اب آپ۔ اب بات ہوگی اسلام کی، بات ہوگی قانون کی، بات ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ اتنے ہی آپس میں ہیں، 50 سال پہلے آپ کے ابو نے اور آپ کے جو ہے وہ تایا نے تقسیم کر دی تھی، تو اب آپ کا کیس کیوں 2 سال سے چل رہا ہے خان کی تقسیم کے اوپر؟ مسئلہ بن گیا نا۔ تو 50 سال بعد بھی آپ آج جس چیز پہ مسئلہ بن گیا ہے تو پتہ چلا کہ وہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے گھر میں بیٹھ کے خان کی تقسیم کی، ایک سادہ پیج پہ لکھ کے سب نے اپنے سین انگوٹھے لگا لیے، کوئی ویلیو نہیں ہے، چھوڑ دیں آج کے بعد یہ بات۔ نہ میں نے آپ کو اس پر دوبارہ کوئی جو ہے کوئی فیصلہ اٹھا کے تو بتانا ہے کہ بھئی ایسے بھی ہوتا ہے، نہیں۔ آپ کو اب مکمل سیدھا راستہ بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بھٹک جاتے ہیں اور آپ ایسے ہی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی آپ نے کہا تھا، میں نے نہیں کہا تھا، اب آپ آگے بات سنیں پوری۔ آپ نے آپس میں بیٹھ کے گھر میں مشترکہ جگہ کو تقسیم کر لیا، جا کر بینک والا اسٹامپ کر لیا، کوئی ویلیو نہیں ہے، چھوڑ دیں آج کے بعد اس بات کو، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، آپ اس اسٹامپ کو لے کر جائیں، تحصیلدار سے جا کر جو ہے اس کی تصدیق کروائیں جی یہ ہم نے آپس میں تقسیم کر لی ہے۔ آپ جائیں اس سے جا کے تصدیق کروا لیں اور اسے کہیں وہ تصدیق کرنے کے بعد پٹواری کو بولے وہ ریکارڈ میں اس طریقے سے سارا اندراج بھی کر دے، ٹھیک ہے جی۔ آپ اراضی ریکارڈ سینٹر پہ جائیں، ADLR کو جا کر وہ آپ اپنا دیں اور وہ اس پر سگنیچر کر دیں، اور ریکارڈ میں اس کے مطابق آپ کا جو ہے وہ جو آپ نے آپس میں خود سے ونڈے بنا لیے ہیں وہ اس کا آپ کا سب کا جو ہے جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں وہاں آپ کا انتقال بھی کر دے۔ خالی جا کر سگنیچر کروا لینا بھی اب کافی نہیں ہے، چھوڑ دیں اب سب پچھلی ساری باتیں چھوڑ دیں۔ آج کے بعد آپ نے دیکھنا ہے زمین کی تقسیم کے معاملے میں اسلام کیا کہتا ہے اور قانون کیا کہتا ہے۔ قانون سے ہٹ کر کوئی بندہ کہتا ہے میں بڑا عقل مند ہوں اور تو چھوٹا ہے، تو چوکھا پڑے ہے، ایسے بھی ہمارے بزرگ کہتے ہیں، اور ان بزرگوں کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے کہ آج 50 سال بعد اولادیں جو ہے وہ آپس میں جھگڑا کر رہی ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہی ہیں، عدالتوں میں چکر لگا رہی ہیں، آپس میں بغض و عناد ہے، آپس میں بول چال نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کی عزت نہیں ہے۔ باہر میں گئے ایسے بزرگ، جانے دیں اب اس بات کو۔ کسی کو میری بات بری لگتی ہے تو 100 مرتبہ لگے۔ اب یہ بات آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ آپ نے نہیں بتانا کہ ہمارے دادا جی سیدھے تھے اور تایا جی سیدھے تھے، ماموں جی سیدھے تھے۔ چھوڑے سیدھے سودے کو، انہوں نے قانون پہ عمل نہیں کیا، انہوں نے شریعت پہ عمل نہیں کیا، بس انہوں نے غلطی کی، اس کی سزا بھگت رہے ہیں، بس مختصر یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے آئندہ قانون کے مطابق جگہ کی تقسیم کرنی ہے، تحصیلدار کو درخواست دیں، وہ نقشہ لکھ پہ جیم بنائے، اس کے مطابق آپ کی تقسیم کرے۔ آپ کو تقسیم قبول نہیں ہے، آپ اپنے ضلع کے DC کو درخواست دے سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس اختیار ہے، لیکن قانونی طریقے سے آپ نے تقسیم ضرور کروانی ہے۔
وہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں جب تقسیم کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ ونڈے بنائے ہیں یہ 2-3 طرح کے، تو آپ بتائیں اس میں سے آپ کس پر ایگری کرتے ہیں، یا آپ ہمیں بتائیں آپ آپس میں کیسے رضامند ہیں، ویسے بھی بنا دیتے ہیں، انہیں کیا اعتراض ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے خود سے بھی بانٹی ہے، اس کے پاس لے جائیں، وہ اس پر سگریچر کر دے، اور آپ کے جو سب کا جہاں جہاں پہ قبضہ ہے وہاں پر انتقال اندراج بھی کروا دے، آگے جمع بندیاں بنے، ہر بندے کا حصہ جو ہے وہ الگ ہو چکا ہو، معاملہ ختم ہو جائے۔ بس زبانی کلامی ایک، اور بہت سے لوگوں نے تبادلے زبانی کلامی کیے ہوئے ہیں، بھائی میری جگہ جو ہے یہاں ہے تو میں نے جو ہے نا وہ 5 کلومیٹر آگے کسی گاؤں میں لے لی ہے، اور وہاں کے بندے کی جگہ جو ہے نا اس نے ادھر میرے والی پہ قبضہ لیا ہوا ہے۔ اب 40 سال گزر گئے، 40 سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ والی جگہ قیمتی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے وہ والا قبضہ کر لیا، انہوں نے کہا جی فصل ختم ہوئی، انہوں نے قبضہ کر لیا میرے نام، تو اس کے وہ جگہ رجسٹرڈ ہے ہی نہیں، تبادلہ پکا تو ہوا ہی نہیں ہوا، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، بس ذلیل ہی ہونا ہے جہاں ہو جاؤں، عدالت جو ہے وہ مجھے وہاں پہ مالک تو نہیں بنا سکتی، کیونکہ میں نے ریکارڈ میں خود کو خود مالک نہیں بنایا۔ تو بھائیوں قانونی جو چیزیں ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، چھوڑ دیں زبانی کلامی باتوں کو، لکھے بغیر، ٹھیک ہے جی، اور جس کا جو ایک تو ہو گیا شریعت، ٹھیک ہے نا، شریعت میں بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز پاکستان کا قانون ہے، آپ نے جب عدالتوں میں جانا ہے تو آپ کی زبانی کلامی باتوں کی اہمیت نہیں ہے، وہاں پر کوئی لکھا ہوا چلے گا، کوئی گواہ چلیں گے، وہاں پر کوئی جو سرکاری طور پر طریقہ کار ہے، پروسیس ہے، وہ چلے گا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ خود سے کہہ دیں کہ بھائی ہم نے ایسے کر لیا ویسے کر لیا، بڑوں نے اتنے سال پہلے کر لیا تھا، اب چھوڑ دیں ان باتوں کو، آپ دوبارہ آپ ایسا نہ کیجئے گا، جو پیچھے ہو چکا اسے بھگتے، اس کے لیے اب آپ آپس میں جھگڑیں بھی، تھانے بھی جائے، کچہریوں میں بھی جائے، اور ذلیل و خوار بھی ہوں، ٹھیک ہے نا جی، وہ آپ کے بڑوں نے غلطیاں کی ہیں، لیکن آپ یہ کام نہ کیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو جو بھی چیز ہے یہ بالخصوص خان کی جو تقسیم ہے، اس کا جو ہے نا آپ نے جو سرکاری پروسیس ہے اسے ضرور پورا کرنا ہے، اسے ادھورا مت چھوڑیے، وگرنہ آپ کی اولادوں میں جھگڑے ہوں گے، فساد ہوگا، تو یہ فساد نفرتیں، عداوتیں اور دوریاں پیدا کرتا ہے اور نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ تو انسان جو ہے وہ ڈنڈے سوٹے سے پھر قبضے ایک دوسرے سے چھڑانے پر آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ جانیں بھی چلی جاتی ہیں، کس کی وجہ سے، وہ بابے کی وجہ سے، جسے ہم کہتے ہیں بڑا عقل مند تھا، کٹا عقل مند تھا، اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا تھا، اس جاہل نے نہ شریعت پہ عمل کیا نہ قانون پہ عمل کیا، اپنی مرضیاں ٹھوکتا رہا، اس کی سزا آپ بھگت رہے ہیں۔ آپ ایسا نہ کیجیے گا، سمجھیے، غور کیجیے، اور اس بات کو آگے شیئر کریے۔ آج کے بعد زبانی کلامی تقسیم ختم، آج کے بعد شریعت پہ عمل ہوگا اور قانون پہ عمل ہوگا۔